جب ہارڈشپ سے گزرتا تبھی اس کے لیے آسانی پیدا ہوتی. یہاں پر صلح حدیبیہ کی بات آتی ہے اس کی روایتوں میں، اور یہ موقع پر حالات جس طرح تھے کہ اتنا سفر طے کر کے وہ آئے تھے عمرہ کے لیے لیکن نہیں کرنے دیا گیا، تو اس کی وجہ سے بہت سیڈ تھے سارے جو صحابہ تھے. اور عمر خطاب فرماتے کہ یہ فتح ہے، کیا یہ وکٹری ہے. تو سٹارٹنگ جو 5 آیتیں آلریڈی کر چکے ہیں، جسٹ اے کوئک ریویو. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے فتح عطا کی ہے، ہم نے آپ کو فتح کھلی. تو یہ بے شک فتح ہے، جب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کھلی فتح ہے، وکٹری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں یہ کلیئر کانکیسٹ ہے، کلیئر وکٹری ہے. تو جب اللہ تعالیٰ بتا دیے تو یہ کلیئر وکٹری ہے. پھر آگے فرمایا جاتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، اب یہ معافی کی بات ہو رہی. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تو اب اس میں بتایا جا رہا ہے تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے ہیں اور جو پیچھے، سب اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، تجھ پر اپنے احسان پورے کر دے اور تجھے سیدھے راہ چلائے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فگیو کرنے والے ہیں سنس، اور جو بھی آگے اور پیچھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے شکر گزار تھے، اتنی زیادہ نماز عبادتیں کرتے تھے. جب بتایا جاتا ہے کہ آپ کو تو معاف کر دیا گیا ہے پھر بھی آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، تو بتاتے تھے کہ کیا میں ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو ہم بھی چاہیے کہ ہم شکر گزار بندے بنیں. افلا اکون عبدا شکورا، تو ہم بھی عبدا شکورا بننا ہے. وینصرک اللہ نصرا عزیزا. تو اب آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کے 2 ایٹریبیوٹ آ رہے ہیں. عزیز ہے اللہ تعالیٰ ہی، کیا ہے؟ مدد کرنے والا ہے. اور فرمایا آپ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور مدد کرنے والا ہے. سوائے اللہ کے کوئی اور وکٹری دے سکتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی مائٹی بھی ہے اور وکٹری دینے والا ہے. اب یہاں پر عزیز جو ہے، اللہ کین کیچ ہولڈ آف اے پرسن، لیکن اللہ از گیونگ دا ٹائم. تو اس وجہ سے یہاں پر بات وہ ہوئی ہے. پھر آگے فرمایا جاتا ہے آیت نمبر 4، کیونکہ 5 تک آلریڈی کر چکے ہیں آیتیں، تو کوئکلی میں ایکسپلین کر رہی ہوں تاکہ تسلسل ہمارے کلاس کا چلے. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. آگے فرمایا جاتا ہے وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا. جسٹ امیجن کوئی عمرہ کرنے کے لیے گئے اور ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا. ایسے نہیں ہے کہ کوئی فلائٹ سے جا رہے ہیں، فلائٹ جرنی ہے، یہ تو اونٹوں پہ آنا، اٹ واز اے ریئلی ڈیفیکلٹ جرنی تھا. تو اب اس میں کتنی زیادہ تکلیف رہتی انسان کو. تو صحابہ اکرام کے دل میں وہ سکینت کون ڈال دیے، سکون کون ڈالے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایک سکینت ڈال دیے، سکون ڈال دیے. وہ چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے. آیت نمبر 5، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. اب یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہو رہی ہے. آیت نمبر 4 میں دیکھیے، یہاں پر بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دل میں سکون ڈالا. پھر اس کے بعد آگے کیا فرمایا جا ہے؟ تاکہ وہ مومن مرد اور عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ بسے رہیں گے اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیا جائے گا. اللہ کے نزدیک یہ بڑی زبردست کامیابی ہے. آیت نمبر 5 تک we already did that. تو اب جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور اس میں بہت سارے ایسے کلازز تھے جس میں صحابہ اکرام they were not ready for it. ان کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، کیونکہ اپیرنٹلی ایسا لگ رہا تھا دس از ناٹ اے صلح حدیبیہ، یہ وکٹری نہیں ہے، یہ ایک معنی میں ہار ہے.
تو اب اس کی روایت کے مطابق یہ جو کلازز کیا تھے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کلازز میں یہ بھی تھا کہ they won't do the war for 10 years تک وار نہیں ہوں گی، اور مکہ اگر مدینہ سے کوئی مکہ آ گیا اس کو ریٹرن نہیں کریں گے. تو یہ سارے ٹریٹی جب یہ کلاسز دیکھے تو ایسا اپرنٹلی فیل ہو رہا تھا کہ oh, this is not a victory, but Allah said so, it's a victory. مطلب یہ وکٹری ہے. وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جہنم وساعت مصیرہ. آیت نمبر 6 پہ دیکھیے، یہاں پر فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 6 میں کہ اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بدگمانیاں رکھتے ہیں، برائی کا پھر انہیں ان پر پڑا ہوا ہے. مطلب یہ جو ان کو کیوں سزا مل رہی اور اللہ ان سے ناراض ہے اور اس نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. سو ایکچولی جب اللہ کا حکم آتا تو سمعنا و اطعنا، جب اللہ کے حکم پہ جب آپ سر تسلیم کم نہیں کرتے then this is how the things will be. اللہ is ناراض here. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے no matter what a believer should be always in a positive manner. نیگیٹو نہیں سوچنا ہے. لیکن یہ جو لوگ نہیں جانا چاہ رہے تھے اور ان کے بارے میں فرسٹ کیا تھا، جو جس کے لیے سکینت تھی ان کے لیے تو وکٹری ہو گئی، بٹ دوز who are doing ظن، گمان کرنا، نیگیٹو گمان کرنا. اینڈ in the starting it's mentioned وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ، عذاب دیں گے منافق مرد ہو، عورت ہو، مشرک عورت ہو یا مرد ہو، اور ظن کرنے والے، گمان کرنے والے، اسپیکولیٹ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت they were speculating ظن سو، برا گمان کر رہے تھے. علیہم دائرۃ السوء، اور انہوں نے کیا کیا، گردش برائی کا. they were doing the برائی and not only that they are spreading that برائی. تو اللہ says وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر اللہ کی ناراضگی ہے، اور وَلَعْنَهُمْ، اور ان کے اوپر لعنت. What is the meaning of the لعنت؟ مطلب اللہ کی رحمت سے دور. Not only that وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، ان کے لیے کیا پریپیئر کر دیے، جہنم. when you say the pronunciation of the word also جہنم، when you do the تجوید، جنت بول رہے تو کیسے ایک نرمی ہوئی، جہنم کو جب بول رہے شدہ بھی ہے اس پہ، and you could feel that ایک ڈر بھی ہوتا. وسعت مسیرہ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. this is very برا ٹھکانہ. تو اللہ is saying that why is it so؟ because they were doing the برا گمان، اور ان لوگ کے دل میں کیا تھا. تو یہ جب برا سوچے، اور ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جیسا ہم گمان کریں گے اللہ ویسا ہی کہتے. we have to do always اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گڈ گمان کرنا ہے. اگر انا ان دا ظنی عبدی بی ان خیرن فتخیرن و ان شرا افشرن، اگر ہم شر سوچیں گے، برا سوچیں گے، بیڈ سوچیں گے تو وہی ہوگا. گڈ سوچیں گے، اچھا سوچیں گے. دین آفٹر دیٹ آیا نمبر 7 میں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب یہاں پر اللہ کے لشکر آسمان اور زمین. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. اللہ is full of حکمہ، اللہ is full of wisdom. اللہ knows when to do, what to do, and Allah has complete authority over زمین and آسمان. اور اللہ کے لشکر سولجرز کی بات ہو رہی، everything belongs to Allah. soldiers of heaven and earth کی بات ہو رہی. اللہ تعالیٰ might بھی ہے and wise بھی ہے. آیت نمبر 8 میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تعریف بھی کی جا رہی. اینڈ یو ول نوٹس the whole سورہ it talks about prophet کی تعریف بھی ہوں گی اینڈ صحابہ اکرام کی. اینڈ in end of the surah you would see how the fatha is happened. and not only that کہ ایک جو دکھ رہا تھا کہ apparently لگ رہا تھا کہ اس کے وجہ سے نقصان ہوگا، but that was a فائدہ.
تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ انا ارسلنا کا، تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ بے شک ہم نے بھیجا، ہم نے آپ کو کیا بنا کے بھیجا؟ شاہد، گواہ، شاہدن و مبشرن، خوشخبری دینے والا، اور نذیر کیا ہے؟ ڈرانا۔ خوشخبری کیا ہے؟ جنت کی ہے، ڈراوے دوزخ کے، اینڈ ہماری زندگی، طرز عمل، ہاؤ اور طرز عمل شوڈ بی، گائیڈ لائنس کیا فالو کرنا ہے، کیا ہماری گائیڈ لائنس ہے، دیٹس دا قرآن، دیٹس دا ریزن وی آر لرننگ، وی آر انڈرسٹینڈنگ۔ تو جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، اب آگے جو ورڈز بھی ہے نا، پلیز فوکس آن دوز ورڈز آلسو، لِتُؤْمِنُوا، تاکہ تم ایمان لاؤ، کس پہ ایمان لاؤ بول رہے؟ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پہ ایمان لاؤ بول رہے، اور رسول پہ، وَتُعَزِّرُهُ، اور تم قوت دو اس کو۔ تو اب یہاں پر ہیئر عزیز جو ورڈ لیے تھے، ویسی قوت کی بات ہو رہی، اور وَتُوَقِّرُونَ، اور تعظیم کرو اس کی، وَتُسَبِّحُوهُ، اور تم تسبیح بیان کرو، بکرتوں و اصیلا۔ تو اب 3 تھنگس بتا رہے ہیں کہ ایک تم قوت اور ایک دوسرے کو، اور پھر توقیرو کیا ہے؟ تم تعظیم کرو ایک دوسرے کو۔ What is that? Doing the respect. And وَتُسَبِّحُ، تسبیح بیان کرنا، اور کب تسبیح بیان کرنا بول رہے؟ بکرتوں و اصیلا، صبح بھی تسبیح کرنا، شام میں۔ واٹ از دیٹ صبح شام کی تسبیح؟ مارننگ ایوننگ کے اذکار ہے، اینڈ بٹوین دا صبح اینڈ رات آل دا 5 پریئرز بھی آ جاتے، لیکن یہاں اسپیشلی ٹاکنگ اباؤٹ ڈو دا تسبیح۔ سو ہیئر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، آنر کرو ایک دوسرے کو، رسپیکٹ کرو، تسبیح بیان کرو، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تو مشرکین کیا ہے؟ ان لوگ چاہ رہے تھے ہمارا مسلمانوں کا دل پست ہو جائے، اور نیگیٹو رومرز پھیلانا، باتیں کرنا۔ آگے بھی دیکھیں گے کس طرح رومرز بھی پھیلاتے لوگ، اور کس طرح ان لوگ بے لیتے، اور کس طرح ایک دوسرے سے جو ٹریٹی جو وہ ہوتی اس کے بعد بھی بے لیتے۔ حدیبیہ کا جو سارا پس منظر تھا لاسٹ ٹائم پورا ڈیٹیل میں آپ دیکھ چکے، تو I'm not going to repeat those things. I'm just focusing on the points کہ آگے کیا کیا ہو رہا تھا، کیسا بے لے رہے ہیں، اور وہ ٹری کے نیچے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں، تم لوگ بے صرف پروفٹ سے نہیں لے رہے ہیں، اللہ از واچنگ دیٹ، اللہ از انوالو ان دیٹ، مینس اللہ از وٹنسنگ دیٹ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو عرش پہ ہے، بٹ واٹ اٹ مینس، جو اللہ کی نالج ہے، اور اللہ از اویئر آف واٹ یو آر ڈوئنگ۔ ان الذین یبایعونک، تو اب کیا بول رہے ہیں؟ بے شک وہ لوگ، یبایعون کیا ہے؟ بے لینا۔ تو اب جو پلیج آف ایلیجنس ہے نا، اس کی بات ہو رہی یہاں پر، کہ انما بے شک، یبایعون، تو اب کیا وہ بیعت کر رہے ہیں لوگ، کس سے کر رہے؟ اللہ، ید اللہ، تو اللہ کا ہاتھ ہے، نہیں، اس کو ایسے نہیں سمجھنا ہے، مطلب اللہ از واچنگ، اینڈ they were giving this pledge of allegiance، کیسا دے رہے تھے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے رہے تھے، اینڈ دس واز انڈر دا ٹری۔ اور یہاں پر ریممبر کریے، یہ they were like particular about ایک پلیج دے رہے ہیں، اور صرف مینس کو ہاتھ سے بے کرے، اینڈ وومین کو they put the water، اور اس میں جو ہے نا ہینڈ رکھ کے ان لوگ کرے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم never touched any woman، تو اس میں بھی صرف مینس کے لیے، فوق ایدیہم۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں اور اوپر ان کے ہاتھ پر، مطلب جب سمجھے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رہ کے کیسا یو گیو، آپ ایک کسی کو بتانا چاہتے اوکے آئی ایم ود یو، تو یہاں پر ایک ایلیجنس کا بے دے رہے۔ فمن، تو جو کوئی، نکسا کیا ہے؟ کوئی چیز کو توڑ دینا، تو بول رہے توڑ دے، فَإِنَّمَا، تو بے شک، يَنْقُصُ عَلَى نَفْسِ، اگر توڑ دے تو اپنے نفس پہ، اگر تم بریک ڈاؤن کر رہے تو تم اپنے نفس پہ۔ وَمَنْ أَوْفَى، اب پورا کرو بول رہے، بِمَا أَحَدَ، اب کیا عہد کرے؟ وہ پلیج آف ایلیجنس کی، عَلَيْهُ اللَّهَ، اللہ سے، فَسَيُؤْتِيهِ، ان قریب وہ دیں گے، کیا دیں گے اللہ تعالیٰ؟ اجرن عظیمہ، اللہ ول گیو بگ اجر، اجرن عظیمہ دیں گے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ سو آیت نمبر 10 میں کیا بول رہے ہیں؟ جو پلیج آف ایلیجنس لے رہے ہیں، اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ، اینڈ دس از دا سچویشن وین مینی مسلمس دے گیدر انڈر دا ٹری اینڈ دے ور گیونگ دا پلیج آف ایلیجنس، اس کو کیا بولتے؟ بائی اول رضوان بھی بولتے،
اور یہ مسلمانوں کے لیے یہ سارا جو حدیبیہ کا ہوا، اس کے بعد یہ سارے چیزیں کرنا اور ایک ان لوگوں کی ایک مل کے جو کام کرنا ہے، وہ ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہے. اینڈ دس وازنٹ ایزی دو. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس وقت یہ ہوا تھا کہ ڈفرینٹ لیڈرز بھی تھے، دوسرے لوگ بھی تھے، اور پھر اس کے بعد یہاں پر ایک انڈر دا ٹری کافی سارے لوگ تھے. must be they happened all those صحابہ جو تھے 1400 about لوگ بولتے، اللہ knows best، جو بیت الرضوان ہوا تھا. and everybody was watching and mostly the people were involved and they were committed and you know یہ ایک ایسا کمٹمنٹ تھا، they were not going to break that commitment. تو یہاں پر pledge of allegiance کا آیت نمبر 10 میں بتایا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. اس کے بعد جو کوئی عہد توڑے گا، نکسا جو میں سمجھائی تھی، اس کے عہد کو توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا. اگر کوئی بریک کر رہے ہیں تو اسی پر ہوگا. اور جو کوئی اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ اس کو زبردست ثواب عطا کرے گا. تو اللہ کیا دینے والے ہیں؟ لک ایٹ دا آیا سیوتیہ، مینس ان قریب، سیوتیہ وہ عطا کیا کرنے والا ہے؟ ان قریب اجرن عظیمہ، تو بہت بگ اجر دینے والے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ نیگیٹو منصوبے بنا رہے تھے، بہت کچھ اسپریڈ کر رہے تھے، لیکن جو بیت الرضوان کی طرف یہاں پر جو اشارہ کیا جا رہا ہے، پھر حضرت عثمان کی شہادت کی خبر مشہور ہونے کے ہو گئی تھی اس وقت لوگوں کے بیچ میں کافی یہ بات کا چرچا، بٹ ہی وازنٹ ڈیڈ دیٹ ٹائم but the things going on back and forth, that's what I am explaining. اب آیت نمبر 11 میں دیکھیے، سورۃ الفتح کر رہے ہیں تو آگے فرمایا جاتا ہے سَيَقُولُ لَكَ مُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ. اب جو اعرابی ہے نا، جو بیڈوینس ہے، ان لوگ کیا بول رہے کہ نہیں شغلتنا، ہم مشغول تھے، بزی تھے، اموالنا، ہمارے مالوں میں. تو سَيَقُولُونَ لَكَ مُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ. تو اب یہ جو عنقریب کون کہہ رہی ہے؟ یہ وہ دیہاتی ہے جو حدیبیہ کے سفر میں پیچھے رہ گئے تھے. ریممبر they didn't go، جو what you call بدو لوگ تھے. اب وہ تم سے ضرور یہ کہیں گے کہ ہمارے مال اور دولت اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر لیا تھا، اس لیے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے. وہ اپنے زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ہیں. ان سے کہو کہ اچھا، تو اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے نہ چاہے یا فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو. اب آگے کیا کہتے ہیں؟ بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. سو اللہ از اویئر آف ایوری تھنگ. تو آیت نمبر یہاں پر ہم جو 11 میں دیکھ رہے ہیں دا لٹل بٹ لانگر ہے، لیکن یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ان لوگ ایک بہانہ بنائے. دیکھیے شغلتنا اموالنا، بس ہم بزی تھے ہمارے مال میں، اولاد میں. فاستغفر لنا، پلیز آپ ہمارے لیے استغفار، ہمارے لیے فورگیونیس کر دو، بخشش کی دعا کرو. تو اللہ تعالیٰ اس سے یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، بول رہے کہ یہ جو کہہ رہے you don't mean it, you are saying the wrong, you don't have that in your heart. فی قلوبہم، تمہارے ہارٹ میں یہ ہے ہی نہیں بات. یہ قل فمن یملک لکم من اللہ شیء ان ارادہ. تو بول رہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ اگر کچھ چاہا، اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، کچھ بھی کر سکتا. اگر وہ ارادہ کرا در رہا ہوں کوئی نقصان، اور ارادہ بکم النفع، ارادہ کرے کہ تم کو در پہنچائے، نقصان پہنچائے، نفع پہنچائے. بل کان اللہ بما تعملون خبیر، اللہ از اویئر، اللہ ہیز دا خبر، اللہ نوز اٹ. اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے جو زبانیں کہہ رہے، جو بات کہہ رہے ہو، یو ڈونٹ مین اٹ ایکچولی. اب پھر آگے فرمایا جاتا ہے آیت نمبر 12 میں بل ظننتم ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا.
اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں فالوئنگ آیا میں، حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول اور دوسرے مسلمان کبھی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوتی تھی، اور تم نے برے برے گمان کیے تھے، اور تم ایسے لوگ بن گئے تھے جنہیں برباد ہونا تھا۔ Now try to understand this. یہ کیا برا گمان کر رہے تھے؟ جو اب یہ جو حدیبیہ کا سفر تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا ارادے کے لیے روانہ ہوئے تھے، تمام جو مخلص صحابہ اکرام تھے خود بھی بڑے شوق کے ساتھ چلنے کی تیاری لگے، اور چونکہ یہ اندیشہ شروع ہوا کہ شاید قریش یا کافر لوگ راستہ روک کر لڑائی کی نوبت آ جائے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی جماعت کے ساتھ سفر کرنے سے گھر سے مدینہ کے آس پاس کے دیہات میں بھی یہ اعلان فرما دیا تھا کہ وہاں کے جو لوگ بھی ہے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں، ان میں سے جو مخلص مسلمان تھے وہ آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں، لیکن ان میں سے جو لوگ منافق تھے انہوں نے یہ سوچا کہ جنگ کی صورت میں ہمیں لڑائی میں حصہ لینا پڑے گا، اس لیے وہ مختلف they were looking for the بہانے ایکسکیوزز تاکہ وہ پیچھے رہ جائے، اور وہی منافق مرد اور فرمانے لگے. Now try to understand when this was the announcement and everything، وہ پیچھے رہ گئے، وہ نہیں گئے ان لوگ، لیکن now they are thinking the negative گمان، یعنی تم یہ سوچ کر اپنے گھروں میں رک گئے کہ گھر میں رہنا فائدہ مند ہے. تو یہاں پر کیوں رہ گئے؟ کیونکہ سوچے تو اچھا اگر وہاں جائیں گے تو نقصان ہوگا، اس وجہ سے رک گئے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اچھا تمہارے جو خراب گمان تھے، اور منافق کا خیال کیا تھا کہ مسلمان عمرے کے ارادے سے جا رہے ہیں لیکن جنگ ضرور ہوگی، اور قریش کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ مسلمان وہاں سے زندہ واپس لائیں گے. تو کیا ان کا نیگیٹو گمان کیا تھا؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کامن برا، کیوں انہوں نیگیٹو کیا چیز وہ سوچ رہے تھے؟ یہ سوچ رہے تھے کہ ان لوگ زندہ واپس نہیں آئیں گے، بیکاز دے تھاٹ کہ اتنے سارے لوگ ہیں، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ زندہ واپس ہو سکتے. تو آگے فالوئنگ آیا میں فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو وہ یاد رکھے کہ ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. سو کیا کانٹیکس میں کیا سمجھ میں آئی یہاں پر بات؟ وَمَن لَمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ means in this context they didn't go. okay؟ اور پھر اس کے بعد آ کے they are doing the بہانہ شغلتنا اموالنا، وہ جو بہانے بنا رہے and they don't have that in the قلوبہم. تو اللہ is saying آتدنا للکافرین سعیرا، تو ان کے لیے کیا تیار کر دیا؟ بول رہے ہیں بلیزنگ فائر ہے، کیونکہ they don't mean it actually. پھر اللہ تعالیٰ بتاتے آیت نمبر 14 میں اللہ کے ہیں سارے خزانے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ کے اور آسمان اور زمین کی سلطنت تمام تر اللہ ہی کی ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے. Why this is mentioned? What they were asking in the previous ayah کہ ہم کو معاف کر دو، بخش دو، because we couldn't go. They did not want to go، جاننا ہی نہیں چاہ رہے تھے، اس لیے نہیں گئے ان لوگ، اور آ کے معافی مانگ رہے. تو اللہ کی ملکیت ہے زمین، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے فورگیو کرے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے پنش کرے. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ فورگیونگ بھی ہے اور رحیم ہے، غفور بھی ہے، رحیم ہے. ٹو ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہے. لیکن دیکھیے فورگیونیس کب ہوتی؟ یو ایکچولی مین اٹ اینڈ ریگریٹ، ریمارس لینا انسان کو، اور پھر وہ کرنا سوچنا چاہیے کہ نہیں میں یہ غلط کرا یا میں غلط کری، آئی وڈ ناٹ ڈو اٹ. بٹ سرٹن پلان آپ کے مائنڈ میں ہو دین ڈوئنگ دا غلط. از اٹ غلط؟ اٹس اے سنفل ایکٹ دو، مطلب سوچ لیے تھے کہ چلو اب یہ کریں گے جانتے بوجھتے، اور پھر نیگیٹو گمان کیا کر رہے کہ اچھا ان لوگ مرا گئے واپس ہی نہیں آئے. تو ایسا نہیں کرنا ہے. سو دیٹس دا تھنگ، اپیرنٹلی وہ چیز مینشن کی جا رہی ہے ادھر.
مسلمان جب تم غنیمت کا مال لینے کے لیے چلو گے تو یہ حدیبیہ کا سفر سے پیچھے رہنے والے تم سے کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو. وہ چاہیں گے کہ اللہ کی بات کو بدل دے. تم کہہ دینا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے. اللہ نے پہلے سے یوں ہی فرما رکھا ہے. اس پر وہ کہیں گے دراصل آپ لوگ ہم سے حسد رکھتے ہیں. نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی ایسے ہیں بہت کم بات سمجھتے ہیں. تو اب سمجھیے کہ وار بوٹی ہے. اوکے وار بوٹی ہے وہ لینے کے لیے دے آر ریڈی ٹو ڈو دیٹ. بٹ اف دے ڈونٹ گیٹ دا وار بوٹی دے وڈ ناٹ گو اینڈ دے ول میڈ اپ دا تھنگس. بولیں گے کہ ہم ایکچولی ہم تو چلنا چاہ رہے تھے بٹ یو یور سیلف سیٹ کہ نہیں چلو اس لیے نہیں چلے. سو ہیئر صحابہ اکرام جو حدیبیہ کا سفر تھا اتنا مشکل کا تھا. پھر اس کے بعد وہاں گئے اور پھر کس طرح ساری چیزوں سے گزرنا پڑا. تو یہ سارے جو بہانے بنا رہے تو بہانوں کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی سامنے لا دیا کہ نہیں دس از یہ سارے باتیں تم ایسے ہی بنا رہے, یو ڈونٹ ایکچولی مین اٹ. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ آیت نمبر 16 میں. تو اب یہ جو عرابی ہے نا بیڈوینس کو بولتے جو دیہاتی جو گاؤں کے ہے تو ان لوگ کیا کر رہے ہیں میک اپ دا تھنگس بولتے نا بس باتیں بنانا. ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے کہہ دیں کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں کے پاس لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے سخت جنگجو ہوں گے مطلب اسٹرانگ اور یہ ان سے لڑتے رہو یا وہی اطاعت قبول کر لیں. اس وقت اگر تم اللہ کے راست جہاد کے حکم کی اطاعت کرو گے مطلب جو الوے آف اللہ جانا ہے نا وہ بول رہے اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا. اور اگر تم منہ موڑ لو گے ٹرن اوے ہو جائیں گے اگر جیسا کہ تم نے پہلے منہ موڑا تھا پریویسلی جو کرے تھے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. تو آیت نمبر 16 میں کیا بول رہے ہیں کہ قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنْ عَرَابِ. تو اب تم لوگ جو کہہ رہے کہ چلنا ہے اور بہت اس سے پہلے بھی بہانے بنائے ایکچولی یو ڈونٹ مین اٹ. تم پیچھے رہنے والے ہیں پھر عنقریب پھر لڑائی کا حکم آنے والا ہے اگین یو گونا ڈو دیٹ پھر سے تم پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ ایکچولی تم جانا نہیں چاہ رہے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس وجہ سے بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو گو تو پھر تم کیا کریں گے تتولّ ہو جائیں گے تم ٹرن اوے ہو جائیں گے. اس کے وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ بول رہے عذاباً علیم عذاب دیں گے علیم پینفل پنشمنٹ تم کو ملنے والی ہے. بیکاز ایوری ٹائم میکنگ دا ایکسکیوزز بہانے بنانا جب بولنے کے لیے نا بہت سارے باتیں بولنا اینڈ وین اٹس ایکچولی کام کرنا ہے اس وقت کیا ہے ٹرن اوے ہو جانا وہ کام نہیں کرنا. تو وہ چیز دین میں کیا ہے استقامت ضروری ہے. اگر چھوٹا بھی کام ہے یو آر ڈوئنگ ود دا استقامت بہت سارا کام لے کے چھوڑ دینا دیٹس ناٹ اٹ. چھوٹا کام ہے ود دا استقامت یو ڈو اٹ دیٹ ول بی اپریشیٹڈ دیٹس دا سنت کا طریقہ. لیکن جھوٹ بولنا اور جو بات ایکچولی دل میں ہے ہی نہیں کرنا ہی نہیں ہے لیکن میکنگ اپ دا تھنگس وہ اپریشیٹنگ نہیں ہے. اس لیے یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے. یقیناً اللہ ان مومنوں سے بڑا خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کو معلوم تھا اس لیے اس نے ان پر سکینت اتار دی اور ان کو انعام میں ایک قریب فتح عطا فرما دی. تو اب کیا ہے مومنوں کو کیا ہے ایک ریوارڈ مل رہا. لیس علی العامہ اب آگے تھنگس مینشن بھی کرے جا رہے ہیں کہ کیا کیا ہے کہ کس طرح اور کیا چیز ایکسیپشنز ہوتے ہیں. تو وہ چیز میں مینشن کروں اندھے آدمی پر جہاد کرنے کا کوئی گناہ نہیں. مطلب لیس علی العامہ مطلب اگر سمجھے کہ کوئی بلائنڈ ہے ہاؤ اے بلائنڈ پرسن ول گو اونلی وہ جھنڈا اٹھا سکتا یا کچھ ورک کر سکتا. But it's difficult, isn't it? If they want, they can. But if they didn't go, that's okay. اور نہ لنگڑے آدمی پر وہ عامہ ہر رجل
اور وَعَلَى الْأَعْرَجَ مطلب جو جس کے پیر میں تھوڑا تکلیف رہتی، لنگڑ کے چلتے نا، اس آدمی پر کوئی گناہ ہے، اور نہ بیمار آدمی پر گناہ ہے. تو بول رہے کہ پھر وَعَلَى الْمَرِيض جو اگر مریض ہے، حرجن، ان کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے، because these are the exception. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لیکن ہے کیا، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانے. the main thing is what؟ اللہ اور رسول کا کہا ماننا ہے، اوبے کرنا ہے. اور وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور پھر آگے فرمایا جاتا ہے اللہ اور رسول کا کہنا ماننا، اللہ اس کو جو جنت میں مطلب جو یہ کریں گے ان کے لیے جنات میں داخل کریں گے. مطلب بہت سارے جنات ہے اور اس میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور کوئی منہ نہیں موڑیں گے، اور جو منہ موڑیں گے اور جو کوئی منہ موڑیں گے ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. سو دس آیا واٹ اٹ اسٹارٹس وتھ لیسا علی مطلب ان کے پاس اندھے ہے، اگر ان لنگڑے ہے یا مریض ہے، اٹس اوکے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ کی اطاعت اور رسول کی، پھر يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی ان کو داخل کریں گے. یدخلہ دخلہ سے جناتٍ باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں بہتے. کتنا ہم جاتے ہیں نا واٹر سٹریم کے پاس جا کے بیٹھنا، کتنا اچھا لگتا. اب جیسا بارش ہو رہی تو بھی کتنا اچھا لگتا بارش کا منظر، تو نہریں بہتی ہوئے. لیکن واٹ اف وَمَن يَتَوَلَّ اب جو بھی تولا کرے، ٹرن اوے ہو گئے، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا تو ان کے لیے پینفل ٹارمنٹ پنشمنٹ رہیں گی. اب آگے آیت نمبر 18 میں بتایا جا رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. تو کب اللہ تعالیٰ راضی ہوتے؟ جب وہ ایسے عمل کریں گے. تو آگے فرمایا جاتا ہے یقیناً اللہ ان مومنوں سے بڑا خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچے. آیت نمبر یہ جو جب نہریں بہتی ہیں یہ ساری چیزیں ہوئے باسے یقیناً اللہ ان سے بڑا خوش ہوا. کس سے؟ لقد رضی اللہ عن المومنین. رضی اللہ مطلب راضی ہونا، اور بے شک سرٹنلی. تو وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت اتار دی اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح عطا فرما دی. تو اب یہاں پر ایک کلائمیکس آف دا سٹوری چل رہا، ٹھیک ہے، جو اب یہ فتح مبین کی بات ہوئی. ریممبر سٹارٹنگ میں فتح مبین کی بات ہوئی، سٹارٹنگ آف دا سورہ. تو اس کے پس منظر میں کیا دیکھے تھے؟ یہ فتح کیسی ہے جس میں اتنے سارے چیزیں مسلمانوں کو نقصان پہنچنے والی ایسا اپیرنٹلی فیل ہو رہا تھا، لیکن اٹ واز دا فائدہ وین اللہ لائک ڈز سم تھنگ فار اس. جو اللہ تعالیٰ تدبیر کرتے، بیسٹ پلانر ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. تو وہی چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے. لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. تو یہ جو بے کام پر لے رہے تھے، ایک شجر ہے، درخت ہے، اس کے نیچے لے رہے تھے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ تو اس نے جان لیا کہ ما فی قلوبہم کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ فَأَنزَلَ سَکینہ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سکینت ڈالیے علیہم. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اینڈ ویری سون فتحًا قریب ہونے والی ہے. اللہ will give them victory. تو دس از دا تھنگ مینشن ان آیا نمبر 18. کیا ہے کہ ایلیجینس لیے اور یہ انڈر دا ٹری لیے اور ان کے دلوں کو بھی ایک ٹرانکولیٹی اور پیس دے دیے. یہ ریوارڈ کیوں دیے تھے؟ ایمننٹ جو کانکیسٹ ہوا تھا اس کے وجہ سے. اگین اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ جو بلیورز کے ایکٹس ہیں جو پسند کر رہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو پھر جب ان لوگ ایلیجینس بھی لے رہے ہیں تو ان کے دل میں کیا تھا؟ ان کے دل میں سکینت ڈالے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. پھر اب مغانیمہ وار بوٹی کی بات ہو رہی آگے. تو کس طرح وار بوٹی؟ مغانیمہ کثیرتم یاخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیمہ. اب آیت نمبر 19 میں بتا رہے ہیں اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے اور اللہ غالب حکمت والا ہے. سو جو بھی غنیمت آنے والے ہیں اللہ نوز اباؤٹ اٹ. اللہ عزیز بھی ہے اور اللہ حکیم ہے. اللہ ہیز کمپلیٹ حکمت.
وعدکمُ مغانم کثیرہ. اب یہاں پر آیت نمبر 20 میں بتا رہے ہیں اللہ پرومس کرے جو بوٹی ہے جو ان فیوچر جو حسن کر رہے تھے وکٹری ہوگی اور یہ کس طرح وکٹری حاصل ہونے والی ہے وہ بلیورز کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک صحیح راستہ دکھانے والے ہیں. تو آگے فرمایا جاتا ہے اور اللہ نے تم سے بہت سے مال غنیمت کا وعدہ کر رکھا ہے جو تم حاصل کرو گے. اب فوری طور پر اس نے تمہیں یہ فتح دے دی ہے اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، مطلب اللہ تعالیٰ روک دیا ان کو، تاکہ یہ مومنین کے لیے ایک نشانی بن جائے اور تمہیں اللہ سیدھا راستے پر ڈال دے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تو اللہ از ڈوئنگ دیٹ. وین وی آسک دا ہیلپ آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے امپاسبل میں بھی اٹس پاسبل. تو اللہ کیا کرے، ہر چیز کو ورک آؤٹ کر دے. اتنا ڈیفیکلٹ ہر چیز دکھ رہی تھی، اور پھر یہ غنیمت جو وار بوٹی کی بات ہو رہی مسلمان کے قبضے میں آ گئی، اور اس کا نتیجے میں کیا ہو گیا، خوشحالی حاصل ہوئی. اب یہاں جو فتوحات ہے جو خیبر کے علاوہ حاصل ہونے والے ہیں، اور پھر خیبر کے جو یہود اور ان کے حلیف کے اس فتح میں جو رکاوٹ ڈال سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا. جو لوگ تھے نا جو پیچھے سے چاہ رہے تھے رکاوٹیں ڈالنے. اور یہاں پر جو مکہ کے جو حنین وغیرہ کی جو فتوحات تھے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اگر مسلمان مکہ کو فتح کرنے کی حالت میں نہیں ہیں، لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب قریش مکہ خود حدیبیہ کے معاہدے کے خلاف ورزی کر کے اس کے توڑ دیں گے، اور اس کے بعد حدیبیہ جو مسلمان کے لیے فتح مکہ کا راستہ کھل جائے گا، اور اس کے بعد حنین وغیرہ کے فتوحات حاصل ہوں گے. تو یہ جو حدیبیہ کا موقع پر کافروں سے صلح کرائیں گے، اور اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ مسلمان کمزور تھے، لیکن یہاں پر جو جنگ کی صورت ہوتی تو کچھ چیزیں جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک وکٹری دیے اور کس طرح ہیلپ کرے وہ سارا اس میں ایکسپلین کیا جا رہا ہے. تو پھر آگے کیا ہوگا، ابھی دیکھیے کہ یہ بیک اینڈ فورتھ آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو پیچھے سے جو لوگ ان کو ہارم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن سامنے اپرنٹلی نظر نہیں آ رہا کہ دے آر ڈوئنگ دا ہارم، لیکن اللہ از پروٹیکٹنگ ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ. پھر وَلَوْ قَاتَلَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا. تو اب جو اگر جنگ کرتے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ وَلَّوْ البتہ پھیر لیتا، ادبارہ پیٹھ، ثم لا یجیدون ولیٰ ولا نصیرہ. تو اگر جنگ بھی کرتے تو پیٹ پھیر لیتے. دیکھیے وار سے پیٹ پھیر کے جانا از اے گناہ، اٹس اے سنفل ایکٹ. اگر تم سے کافی جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتے، پھر نہ تو کوئی راستہ ان کا پر کوئی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں لا یجیدو، کوئی ان کے لیے پاتے کیا، ولیہ کوئی دوست، ولا نصیرہ اور کوئی مددگار. تو اگر ان لوگ جنگ نہیں کرتے، ایسا بھاگ جاتے تو کون ہے اللہ کے علاوہ ان کو کون مدد کرنے والا ہے. سنت اللہ التی، اب آگے فرمایا جا رہا ہے طریقہ اللہ کا، التی وہ جو قد تحقیق خلق گزر چکے، من قبلی اس سے پہلے، ولن تجیدہ اور ہرگز تجیدہ تم پاؤ گے، لی سنت ہی سنت کو یا طریقے کو، اللہ ہی تبدیلہ اللہ کا طریقہ کچھ بھی میک چینج نہیں ہوگا، تبدیل نہیں ہوگا. اللہ اس کے قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے، تو کبھی بھی اللہ کا قاعدہ کو بدلتے ہوئے نہ پاؤ گے. تو اس میں بول رہے کہ یہ جو اللہ کا قاعدہ ہے اس میں کوئی چینجز نہیں آنے والے ہیں. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ. اب آیت نمبر 24 میں کیا بتا رہے ہیں کہ ان لوگ جو ان کے ہاتھوں کو کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جہاں پر روکنا تھا روکے، اور کس طرح وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو
تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دیا، مطلب وکٹری دی تھی، اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو look at the آیا now۔ تو اب یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہی ہے، کس طرح وَهُوَ الَّذِي، جو اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو وکٹری دیے۔ کفا مطلب جس نے روکا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، انکم تم سے، وَایدیکم اور تمہارے ہاتھوں کو، ویدر وہ اپوزٹ لوگوں کا ہاتھ ہو یا ویدر دا ہاتھ جو ہاتھ ہے مومنوں کے۔ تو انہم بی بطنی اور وادی میں، اور مکہ مطلب جو مکہ کی وادی تھی، مکہ کے بیچ میں، بعد اب آگے کس طرح ان کے بعد اسفرکم اور ان کے غلبے عطا کیے، مطلب پھر کس طرح اللہ تعالیٰ اس کے بعد لیٹر آن کیسا وکٹری دیے۔ علیہم کان اللہ بما تعملون بصیر، بیکاز اللہ تعالیٰ جانتا ہے بما تعملون جو تم کرتے ہو عمل، اور بصیر مطلب اللہ تعالیٰ کی جو بصارت ہے نا، اللہ تعالیٰ دور تک دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ knows what it's gonna happen. So just like جنگ بدر میں کس طرح ہوا تھا، اللہ help the Muslim، تو یہاں پر بھی sometimes in our life also it happens کہ جو چیز ہم کو دکھتا کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، but that is خیر for us. Sometimes it happens کہ کوئی رشتہ چل رہا and everybody thinks کہ یہ رشتہ ہو جانا، لیکن نہیں ہوتا، وہ بعد میں آپ کو پتہ چلتا کہ وہ رشتہ نہیں ہونے میں خیر تھی۔ کیوں خیر تھی؟ وہ ایسے کوئی ریزن سامنے آ جاتے۔ تو ویسے ہی زندگی میں بھی جیسا عمرہ کرنے کے لیے گئے صحابہ اکرام، بہت انتھوسیاسٹک تھے، ان کے اندر بہت انتھو تھا، they want to do it but that was not the time for them۔ ان کے لیے ایک ٹیسٹ تھا، ان کا دل خوش تھا، سب کچھ تھا۔ تو سم ٹائمس ایسا ہوتا جو ہم کرنا چاہتے وہ ہمارا پلان رہتا، بٹ اللہ پلان سم تھنگ ایلس۔ سو اللہ از دا بگیسٹ پلانر، اور اللہ جو پلان کرتے وہ ہمارے لیے بہترین پلان رہتا۔ ہم الذین کفروا، اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو ڈس بلیو کرے، ابسٹرکٹ کر رہے ہیں۔ اب کہاں سے ابسٹرکٹ کر رہے ہیں؟ وہ مسجد الحرام سے، اور جو سیکریفائس کے پلیس ہے وہاں پہنچنے سے، اور بلیونگ مین اور وومین کو، اور پھر اس کے بعد ڈس آنر کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے لیے مواقع جانور کو اس کی قربانی گاہ میں پہنچنے سے روکا، مطلب ناٹ اونلی لوگوں کو روکے، جو قربانی جو لے کے جا رہے تھے سیکریفیشل اینیمل ہے اس کو بھی روکے۔ اور اگر ایسا بہت سے مسلمان مرد اور بہت سے مسلمان عورتیں نہ ہوتے جن کے تم جو خبر نہ تھی، یعنی ان کے لیے پس جانے کا اہتمام نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تو تم کو بھی خبر تھی۔ تو بول رہے کہ you are not aware, like they were stopping from entering the masjid. Not only that, but there are certain things here Allah has given that detail about it. Not only they are preventing from the masjid reaching the sacrificial place. پھر جو believing men and women ہیں بول رہے کہ تم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ تم کو ٹرامپل کرنا چاہ رہے تھے۔ ٹرامپل کرنا کیسا ہے نا، اس کا ورڈ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ایسا جیسا کہ کوئی چیز کو کچل دینا۔ تو تم پاؤ گے جو اس کو ایسے ٹرامپل کر دینا، سمجھے کہ کوئی ایک امپورٹنٹ چیز تھی پیر کے نیچے آ گئی، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ، تو آپ کو کتنا فیل بیڈ ہوتا۔ ویسے ہی ان لوگوں کے ارادے یا ان کے جو بھی تھے اس کو ٹرامپل کرنا چاہ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد ڈس آنر کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اگر انٹر کرنے کے لیے ان کو کرے تو اللہ تعالیٰ مائٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اگر اس کے بعد اگر ان کو جو ڈس بلیو کرے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کے لیے پینفل پنشمنٹ ہے۔ جسٹ امیجن دیٹ واز دا تھنگ ہیپن بٹ اٹ ڈنٹ اسٹاپ دیر، اٹس کنٹینیوڈ دیر۔ جیسے کہ اللہ کے یہی دستور ہے جو پہلے سے چلے آتا ہے کہ تم اللہ کے دستور میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے، جو اللہ کا جو دستور ہے مطلب سنت۔ اور وہی اللہ ہے جس نے مکہ کے وادی میں ان کے ہاتھوں کو تم کو
तुम तक पहुंचने से, तुम्हारे हाथों को उन तक पहुंचने से रोक दिया, जबकि वे तुम्हें उन पर काबू दे चुके थे, मतलब ओवरकम कर सकते थे उन लोग, और जो कुछ तुम कर रहे थे अल्लाह उसको देख रहा था। यही लोग तो है जिन्होंने कुफर इख्तियार किया और तुम्हें मस्जिद हराम से रोका और कुर्बानी के जानवरों को जो ठहरे हुए खड़े हुए थे अपनी जगह पहुंचने से रोक दिया। और अगर कुछ मुसलमान मर्द और औरत मक्का में ना होते जिनके बारे में तुम्हें खबर भी ना होती कि तुम उनसे पीस डालोगे, तो यही बोल रही थी पीस डालोगे मतलब उनको ट्रैम्पल कर देते इन लोग कंप्लीटली, और उसकी वजह से बाखबरी में तुमको नुकसान पहुंचता। तो इतना इनके अंदर हेट्रेट है, इतनी इनके अंदर दुश्मनी है, कंप्लीटली तुम्हारे को स्मर्ज आउट कर देते, तुमको ट्रैम्पल आउट कर देते। तो हम इन काफिरों से तुम्हारे सुलह के बजाय जंग करवा देते, लेकिन हमने जंग को इसीलिए रोका ताकि अल्लाह जिसको चाहे अपनी रहमत में दाखिल कर दे। अलबत्ता अगर वो मुसलमान वहां से हट जाते तो हम उन्हें अहले मक्का में जो काफिर थे उन्हें दर्दनाक सजा देते। तो अब यहाँ पर वाई द सजा इज नॉट गिवन, क्यों स्टॉप करे, बोल रहे बिकॉज दैट टाइम मुसलमान भी थे वहां पर, अगर सजा दे देते, अगर वॉर हो जाती तो व्हाट हैपन, तो उसमें उनको भी सजा मिल जाती, दैट्स द रीजन। चुनाचे जब इन काफिरों ने अपने दिलों में उस हमियत को जगह दे दी जो जहालियत की हमियत थी, तो अल्लाह ने अपनी तरफ से अपने पैगंबर और मुसलमानों पर सकीनत नाजिल फरमाई और उनको ताकत की बात पर जमा दिया, तक़वा की बात पर जमा रखा, और वही इसके ज़्यादा हकदार और इसके अहल थे, और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। अब यहाँ पर क्या है, इतनी इनके अंदर जहालत है, इतने अंदर उनके हेट्रेट है कि they are trying to do the things in a very bad manner, in a very negative manner. But Allah is saying, if I do the nuksan for the kafir, their Muslims were also there, तो उनको भी नुकसान होता। In order to save them, this was the thing didn't happen, के कोई war didn't happen। तो ये इनके दिलों में जो हमियत है ना, इतने ज़्यादा इनके अंदर जहालत है, तो लेकिन अल्लाह सुब्हानल्लाह ताला क्या भेजे, फ़अंज़लल्लाहु सकीनत। देखिए ये सूरा जब शुरू हुआ, इन द स्टार्टिंग ऑल्सो इट वॉज मेंशन कि सहाबा इकराम के दिल में सकीनत डाल दिए, फिर इन बिटवीन ऑल्सो वी हैव सीन द सकीनत आई, एंड अगेन अल्लाह सुब्हानल्लाह ताला सेज ये सारी चीज़ें इन लोग कर रहे। जब आप सोचें कोई आपको हर्ट कर रहे, ह्यूमिलिएट कर रहे, फील बैड करा रहे, तो हाउ यू फील दैट, यू फील सो बैड इन योर हार्ट, क्योंकि उनके अंदर एक प्राइड था, बायस थे, मुसलमानों को नहीं एंटरटेन करना चाह रहे थे, प्रिवेंट कर रहे थे, और उनके जो एरोगेंस में ये सारी चीज़ें हो रहे थे। तो बट अल्लाह सुब्हानल्लाह ताला इज हेल्पिंग ईच एंड एवरी स्टेप, एंड व्हाई द जंग वाज नॉट हैपेंड, बिकॉज अल्लाह वांट टू सेव द मुसलमान, और उनको तक़वे की बात पर जमा रखा, और वही इसके ज़्यादा हकदार और इसके अहल थे, और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानल्लाह ताला बोल रहे हैं कि वकान अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा, सो अल्लाह नोज अबाउट इट। बट समटाइम्स इन रियल लाइफ ऑल्सो इट हैपेंस, सर्टन टाइम्स हम अपरेंटली कोई इंसान पे बिलीव करते हैं एंड वी ट्राई टू डू द थिंग्स एंड इट डिडंट हैपन, ओके, लेकिन वो नहीं भी हुआ तो उसमें भी हमारी खैर है, क्योंकि वो हो सकता वो उस लायक ही ना हो कि हम उस पर भरोसा करें। सो फॉलोइंग आया में फिर अल्लाह ताला बताते हकीकत ये है कि अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब दिखाया है जो वाकई के बिल्कुल मुताबिक है। सो दिस इज लोना लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु। तो अब ये क्या है, एंड ऑफ इट आ गया। रिमेंबर इन द स्टार्टिंग like they want to do the umrah, they were stopped, they were not able to do it, they had so much stress in their heart sahaba ikram को, लेकिन तसल्ली दी गई, उनको बताया गया है, and now Allah says लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया, रुया ख्वाब को बोलते हैं, बिल हक के साथ। जो प्रॉफिट्स को, रसूल को और बहुत सारे राइचियस लोगों को ये सच्चे ख्वाब आ सकते, पूरी तरह के ख्वाब रहते, एक तो शैतानी और या जो भी कर रहे वो आ जाता, और एक क्या है ट्रुथफुल, रुयल हक था ये और ट्रुथफुल हुआ ये।
حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا جو واقعی کے بالکل مطابق ہے۔ تم لوگ انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں اس طرح امن و امان کے ساتھ داخل ہوں گے کہ تم میں سے کچھ نے اپنے سروں کو بے خوف و خطر منڈوایا ہے، مطلب کچھ لوگ کٹ ڈاؤن کریں گے، تھوڑے بال ٹرم کریں گے اور منڈوائیں گے، اور کچھ نے بال ترشائے ہوں گے، مطلب تھوڑے سے جو کٹ کر لیتے۔ جب ہم عمرے پہ جاتے واٹ وی ڈو، وہی بات ہو رہی ہے یہاں پر، انشاءاللہ میں اس کے ورڈز بھی آپ کو بتا دوں گی۔ ہونے سے پہلے کہ قریب فتح طے کر دی گئی ہے، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، اور اس کی گواہ دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ خواب سچا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، تاکہ اللہ ان کی اس طریقے کے کافروں کے دل جلے۔ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان کو مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کرا ہے۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا، قرآن میں 3 یا 4 ٹائمز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، ادروائز زیادہ تر آپ کو لقب ٹائٹل دے کے آپ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ تو لیٹس لک ایٹ دس 2 آیاز ان ڈیٹیلز۔ لقد صدق اللہ رسول رؤیا الحق، آپ کا جو خواب تھا سچا ہوا، لا تدخلن، اور وہ ضرور، البتہ، شورلی، ڈیفینیٹلی، لام تاکید ہے، نون مشدد ہے، ڈیفینیٹلی، شورلی، مسجد حرام میں انشاءاللہ آمینین، امن کے ساتھ، محلقین مطلب منڈوا کر، حلق کرنا بولتے ہیں نا وہ، رؤوس ہم راس کی جمع ہے، مطلب کیا منڈوائیں گے، سر، اینڈ مقصرین مطلب جو ترشنا بولتے ہیں نا، شارٹ کریں گے ہے، لا تخافون، تم ڈرو گے نہیں، بیکاز اس سے پہلے تو فیئر تھا، بٹ نو فیئر، فعلم ما لم تعلموا، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو نہیں جانتے تم، فجعل من دون ذالک فتحا قریبا، یہی تو ہے فتحا قریب۔ And this is the ayah, هو الذي أرسل رسول الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تھا کہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ آیت نمبر 29 میں بتایا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ۔ اب یہاں پر اور آپ کی جو کیریکٹرسٹکس ہے، آپ کی اچھائیاں ہیں، اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ یہ آیت کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، اس کا حق تو نہیں ادا ہوتا، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، کیونکہ ہم ایٹ لیسٹ ایک بار گو تھرو ہونا چاہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، رسول ہے اللہ کے، والذین، اور وہ لوگ، معہ، جو آپ کے ساتھ، اشداء، سخت ہے، علی، اوپر، کفار، کافروں پر، رحما، رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے، بینہم، آپس میں، تراہم، تم دیکھو گے، رکان، رکوع کرنے والے، سجدن، سجدہ کرنے والے، تو ان کے اوپر کیا مارکس رہیں گے؟ ایک تو ایک دوسرے کے ساتھ ان لوگ رحم کرنے والے ہیں، اور کافروں کے ساتھ شدید ہے، رکوع کے، سجدے کے، ان کے اوپر مارکس ہے، یبتغون، اور تلاش کرتے ہیں، فضلاً، فضل ان کا، من اللہ، اللہ سے، ورضوانا، اور رضامندی، سیماہم، ان کے علامتیں، مطلب ان کے سائنس کیا ہے، فی وجوہہم، ان کے چہرے پہ کیا ہے، من آثار السجود، ان کے جو وجوہ ہے، ان کے چہروں پہ آثار ہے، کیا آثار ہے، سجدے کے۔ Have you noticed many people when they do more نماز، ان کے سجدے کے نشان بیٹھ جاتے۔ It's just not only کے سجدے کے نشان، because you have seen Allah has mentioned about رکع السجود، رکوع کی بھی بات ہوئی۔ تو when person is doing تہجد، 5 نماز کے علاوہ سب سے زیادہ نماز کون سی ہے؟ تہجد کی، تو وہ سائنس آپ کو دکھیں گے، آثارہم سجود، ذالک مثلہم، یہ ان کی مثال ہے، فی توراتی، تورات میں، ومثلہم، اور ان کی مثال، فی الانجیل، انجیل میں، کزرعن، اور مانند ایک کھیتی کے،
अखरज शताऊ, ये खेती क्या है, एक ऐसा निकला अपना खेती, फ़अज़ारहू, और फिर तक़वीद दी इसको, फ़स्तग़लज़ा, फिर वो सख्त हो गया. सोचिए कि छोटा टीनी टाइनी एक सीड डाले, उसमें से एक बारीक सा कुछ एक प्लांट निकला, फिर वो क्या हुआ, सख्त हो गया. फस्तवा, फिर वो खड़ा हो गया, अला सूखी, अपने तने पे. आप देखिए फिर अब झाड़ स्ट्रांग होते जा रहा. यूजिबू ज़रअ, और खुश करके, और कश्तात हुआ, मतलब अब वो अच्छा हो गया. लिग़ैज़ा, ताकि गदब ना करे, बिहिमुल कुफ़ार. अब ये सख्त किसके लिए है? रिमेंबर दिस इज फॉर द कुफ़ार. वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति मिनहुम मग़फ़िरतुन व अजरन अज़ीमा. ये अल्लाह का वादा है, जो ईमान लाए, अमल साली करे, उनके लिए क्या है, मग़फ़िरत है और अजरन अज़ीमा है. मग़फ़िरत तो फॉरगिवनेस है, अजरन अज़ीमा बड़ा अजर क्या है, जन्नतुल फिरदौस. तो यहाँ पर फरमाया जा रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मैसेंजर है, रसूल है, और वो क्या है, डिसबिलीवर्स के लिए बहुत स्ट्रांग है, और मर्सीफुल क्या है, आपस में है, सहाबा इकराम के साथ, आपस में एक दूसरे के साथ रोहमा बैनहुम है, और सजदा करना, रुकू करना, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना, और फिर ये प्लेजर ऑफ अल्लाह है, और ये प्लेजर ऑफ अल्लाह के उनके चेहरे पे मार्क्स है, उनके प्रोस्ट्रेशन सजदे के मार्क्स है. और ये तौरा और इंजील गॉस्पेल में, और ये किस तरह बोल रहे हैं, एक जैसा प्लांट है, छोटा सा था, फिर स्ट्रांग बना, फर्म बना, और उससे फ़ायदा हुआ. उसी तरह डिसबिलीवर्स के लिए स्ट्रांग होना है, ये अल्लाह का वादा है. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, जो लोगों के इनके साथ काफिरों पर सख्त है, आपस में रहम करने वाले हैं. तो इन्हें देखोगे कि रुकू सजदा करने वाले, और अल्लाह ताला का फजल और रजामंदी की है, और इनकी निशानियाँ, इनके चेहरे, इनके सजदे के निशान होंगे. इनकी यही मिसाल तो है तौरात में और इंजील में. क्या मिसाल दे रहे कि मिसाल इसकी कि खेती की, जिसने अपने जो एक सीड डाले, फिर उसको मजबूत करे, फिर मोटा हो गया, फिर उसका तना अच्छा स्ट्रांग सीधा हो गया, और फिर उसको कैसा खुश हो गया, स्ट्रांग बन गया. तो दिस इज लाइक स्टर्न फॉर द काफिर, और जड़ पकड़ लिया, और ईमान वालों को नेक अमल करना, और अल्लाह ताला बख्शने वाला है, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है. So this is the ayah which is very detailed. It has been mentioned. इस तरह just मैंने तो सिर्फ ट्रांसलेशन बयान किया, इसका हक नहीं अदा होगा, क्योंकि it has so much details into it. It's just not 29 आयत वाला डिटेल है, दूसरे आयतों का भी डिटेल है. But Allah knows, we try to do it. At least, go through होना है, कि मालूम होना चाहिए कि ये सूरत में क्या है. सूरतुल फतह, सुलह हुदैबिया के बारे में है. Apparently it was looking के बहुत डिफ़िकल्ट अहकामात है, लेकिन आगे जाके मुसलमानों के लिए सिर्फ फ़ायदा हुआ. हर चीज़ में अल्लाह ताला फिर फतहुल मुबीन दिए, और फिर किस तरह गालिब आए. 1 साल के बाद वो आए, उम्रा करे, बहुत सारे सहाबा इकराम आए और अच्छे से उम्रा करे. अल्लाह ताला वो ड्रीम को फुलफ़िल करे. इट वाज ए ट्रुथ. तो क्योंकि जो प्रॉफिट है, रसूल है, इवन राइचियस पीपल को भी रियल ट्रूथफुल ड्रीम आ सकता. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा.